عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہے جس کو لے کر گزشتہ 4 سالوں سے یہ چوہے اور بلی کا کھیل وہ جاری ہے۔ اچھا قصور کیا ہے؟ قصور صرف یہ ہے کہ عمران خان نے نظام کو چیلنج کرنے کی غلطی کیوں کی، جس کی پاداش میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے احتساب، قانون اور انصاف کا ہتھوڑا استعمال ہوا ہے۔ لیکن جناب جب سرنڈر کروانے میں کامیابی نہیں ملی نا تو پھر پارٹی کو سمیش کیا گیا، سیاسی طاقت سے جبری طور پہ محروم کیا گیا، جس کے بعد ایک بار پھر غیر مسلط سرنڈر کے لیے ڈیڈ لائنز دی گئی۔ اچھا اس امید پر کہ عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، جس کے تحت گزشتہ سال کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو استعمال کیا گیا لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملی، تو عمران خان کو قید تنہائی اور ان کی جو صحت ہے اس کو رسک میں ڈال کر آزمایا گیا، مگر پھر بھی جو مطلوبہ نتائج تھے، جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ملا۔ دیکھا یہی گیا ہے نا کہ نہ وہ ٹوٹے، نہ عوامی سپورٹ کم ہوئی اور نہ ہی اس سے عوام پر مسلط کردہ حکومت کی ریٹنگ بڑھی۔ لہٰذا اب ان جابرانہ اقدامات کو واپس لینے کے لیے سی بی ایمز کی کہانی شروع ہو گئی ہے، جس کو بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ٹرانزیکشنز کی شکل میں مرحلہ وار آگے بڑھانے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے، اور ہر مرحلے کے اختتام پر ایک تلوار لٹکائی گئی ہے تاکہ مطلوبہ طرز عمل کے حصول کو یقینی بنایا جائے، جس کی وضاحت میں نے جو میرا گزشتہ ولاگ تھا اس میں نے کر دی تھی۔ لیکن اب کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے جس سے چیزیں مزید کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ بشرا بی بی کی ان کی بیٹی سے ملاقات وہ پائپ لائن میں ہے، تو بالآخر گزشتہ روز ہی یہ ملاقات کروا دی گئی ہے، جس کے بعد ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم وٹو کی جانب سے ایسا کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آیا، جو اگر اگلے ہفتے تک نہیں آیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ پھر یہ جاری رہے گا۔ ویسے اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اس ملاقات کو خصوصی طور پہ مانیٹر کیا گیا، جس کی بنیاد پہ اب فیڈ بیک رپورٹ وہ تیار کی جائے گی اور جس کی روشنی میں پھر جو آگے کا لاہ عمل ہوگا وہ طے ہوگا۔ اچھا اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 مئی کو ہونے والی القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ وہ بھی جاری کیا، جس میں 18 جون کی اگلی تاریخ دی گئی ہے۔ حالانکہ دوران سماعت عدالت نے اگلی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی تھی، لیکن تحریری حکم میں یہ نئی تاریخ یہ آ گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو خصوصی ہدایات دی گئیں کہ ایک التوا آپ لے چکے ہیں، لہٰذا مزید التوا نہیں ملے گا، اور اگر 18 جون کو بھی وہ کسی وجہ سے پیش نہ ہوئے تو انہیں متبادل وکیل پیش کرنا ہوگا، ورنہ ریکارڈ دے کر کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اچھا اسی طرح پھر عدالت نے اڈیالہ کے جو جیلر ہیں نا ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں اور یہ کہا کہ وکالت ناموں پر دستخط کروا کر دیں۔ تو اب اگر اس تحریری فیصلے کا جائزہ لیں تو دیکھیں کہ اس میں 2 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک 18 جون کی ڈیڈ لائن، جس سے پہلے عمران خان کا متوقع جواب ظاہر ہے وہ بھی آ جائے گا، اور اس کی روشنی میں پھر یا تو ڈیڈ لائن کو ظاہر ہے کہ آگے کر دیا جائے گا یا پھر فیصلے کی تلوار کو گرا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ عدالت نے سزا معطلی کی درخواست تک نہیں سنی ہے اور دلائل سنے بغیر ہی دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر مرکزی اپیل کا فیصلہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی، جس سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 18 جون سے پہلے سپریم کورٹ تک رسائی کی ایک یہ ونڈو چھوڑی گئی ہے، جس کو استعمال کرنے کا موقع پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے رویوں کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اچھا اب اہم بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ تک رسائی کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی کا پاور آف اٹرنی ایک ٹیکنیکل ضرورت ہے، مگر گزشتہ روز کے واضح عدالتی حکم کے باوجود رپورٹ ہوا ہے کہ جب عمران خان کے وکیل دستخط کروانے اڈیالہ جیل گئے نا تو انہیں 5 گھنٹے تک انتظار کروانے کے بعد پھر خالی ہاتھ بھیج دیا گیا، جس سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ حکام اس ٹرانزیکشن کے لیے شاید بشرا بی بی سے ان کی بیٹی کی ہونے والی ملاقات کا رد عمل نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی ان وانٹڈ میسج جیل سے باہر جاتا ہے یا نہیں۔ مگر جناب دوسری طرف جیل سے باہر پارلیمنٹ میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے مذاکرات کے لیے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مکمل اختیار دے دیا ہے، جس کے بعد پھر محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ ہم نے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ہم پرامن رہیں گے اور کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ اب پتہ نہیں کہ ان کے اس جملے سے مراد کیا ہے، لیکن عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد فوجی قیادت پر تنقید سے گریز ہے۔